تمہارے علاوہ اور کون ہے جو اس گھر میں مجھے تنگ کر سکتا ہے؟ مگر ماما کسی بھی ڈرامہ یا فلم کے پیچھے رائٹر کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر رائٹر کا لکھا ہوا اسکرپٹ، کہانی مضبوط پلاٹ پر بیسڈ ہو تو وہ ڈرامہ پسندیدگی کے لحاظ سے بہت آگے نظر آتا ہے۔ پاکستانی ڈرامہ و فلم انڈسٹری کی یہ خوش قسمتی ہے کہ قدرت نے اسے اس دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کے ڈرامے پسند کیے جا رہے ہیں۔ انہی میں ایک نام پاکستانی امی ڈرامہ رائٹر فائزہ افتخار کا بھی سر فہرست ہے۔ فائزہ افتخار صاحبہ پاکستان کی جانی مانی رائٹر اور مصنفہ ہیں جن کے متعدد ناولز شائقین کی لائبریریز میں موجود ہیں۔ وہ ایک رومانوی اور سوشل ڈرامہ سٹوری میں شہرت کی حامل ہیں۔ رانجھا رانجھا کردی کے اسکرین پلے پر لکس اسٹائل ایوارڈ حاصل کرنے والی اس رائٹر نے بدھے ایک ڈور سے، پہلی سی محبت اور پریم گلی، جبکہ بڑے پردے کی فلم ٹچ بٹن کا اسکرین پلے بھی لکھا۔ کوئی نہ دے، ثاقب نے میٹرک کتنے سالوں میں پاس کیا ہے؟ صرف 2 سال میں۔ اور میں نے 4 سال میں۔ تو زیادہ پڑھائیاں کس نے؟ اگر ان کے ناولز پر نظر ڈالی جائے تو حصار محبت، گھر آنگن، روگ، سارے گلاب لے جانا شہرت کے حامل ہیں، جبکہ ان کے لکھے گئے ڈرامہ سیریز میں تھکن، ایک نئی سنڈریلا، روگ، تم جو ملے، من چلے و دیگر کئی ڈرامے قابل توجہ رہے۔ آنے والے پروجیکٹ میں مٹی دے باوے بھی انہی کا تحریر کردہ ڈرامہ ہے۔ انہوں نے پولیٹیکل سائنس و سوشیولوجی میں ماسٹرز کیا ہے۔ میں نے اپنے ڈراموں کے تھرو لوگوں کو قرآن پڑھایا ہے۔ میرا ہر ڈرامہ ایک ڈرامہ رائٹرز کی بات ہو اور خلیل الرحمان صاحب کا ذکر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ خلیل الرحمان ہمارے ملک کے نامور رائٹر، شاعر اور پروڈیوسر کی شناخت رکھتے ہیں۔ پیدائش پنجاب لاہور میں 1962 میں ہوئی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول شاہ باغ لاہور سے ابتدائی تعلیم اور پھر بعد ازاں MBA کیا۔ زمانۂ طالب علمی کے دور سے ہی لکھنے لکھانے کا شوق نے انہیں موجودہ قدر و منزلت پر پہنچایا۔ کچھ عرصے انہوں نے ایک بینک میں بھی ملازمت کی، مگر بطور رائٹر اپنا کیریئر زیادہ محفوظ سمجھتے ہوئے انہوں نے بینک سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ 1995 وہ سال تھا جب ان کا پہلا ڈرامہ دستک اور دروازہ PTV سے آن ایئر ہوا۔ اگر ان کے تمام ڈراموں کی بات کی جائے تو ایک طویل فہرست ہے اور ہر ڈرامہ اپنی جگہ ہٹ ڈرامے کی حیثیت رکھتا ہے۔ بوٹا فرام ٹو بس ٹیک سنگھ ان کا دوسرا ڈرامہ تھا جو 1999 میں نشر کیا گیا، جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک اور ڈرامہ چاندپور کا چندو بھی آن ایئر کیا گیا، اور پھر ایک سلسلہ تھا جو چل نکلا اور چلتا ہی رہا۔ ان کی وجہ شہرت بننے والے ڈراموں میں پیارے افضل، صدقے تمہارے، لال عشق، میرے پاس تم ہو جیسے ڈرامے شامل ہیں، جبکہ بعد ازاں ان کے چند ڈرامے ایڈیٹ، جنٹل مین اور میں منٹو نہیں ہوں نے سونے پر سہاگا کا کام کیا اور ان کی شہرت میں 4 چاند لگ گئے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خلیل الرحمان صاحب ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں اور سب یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ لکھتے رہیں۔ فرحت اشتیاق دور حاضر کی چاہے جانے والی ایک مقبول مصنفہ، اسکرپٹ رائٹر ہیں۔ کراچی میں پیدا ہوئیں، ابتدائی تعلیم جاپان اور پھر کراچی پاکستان میں حاصل کی، جبکہ کچھ حصہ بچپن کا اٹلی میں بھی گزارا۔ بعد ازاں کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن اور جرنلزم میں ماسٹرز کیا۔ لکھنے لکھانے کا زیادہ ہی شوق تھا، خواتین کے مختلف رسائل سے آغاز کیا اور بہت جلد صفحے اول کے مصنفین میں اپنا نام لکھوا لیا۔ محبت کے موضوع پر لکھنا ان کی اسپیشلٹی بنا۔ پہلا ناول ہم سفر کے نام سے شائع ہوا، جس کو لے کر ڈرامہ ہم سفر 2011 میں ہم TV کی جانب سے آن ایئر ہوا۔ اس ڈرامے کی پسندیدگی نے رائٹر کو بھی شہرت تک پہنچایا اور لوگوں کی دلچسپی ان کے ڈراموں میں بڑھتی چلی گئی۔ ناولوں کو لے کر بنائے جانے والے ڈراموں میں متائے جان ہے تو، دیار دل، رہائی، اڈاری، یقین کا سفر، کبھی میں کبھی تم جیسے ڈرامے شامل ہیں، جبکہ متعدد ڈراموں کی وہ اسکرین رائٹر کے طور پر بھی نظر آئیں۔ ان کا یہ سفر نہایت خوش اسلوبی سے رواں دواں ہے، جو ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ ہاشم ندیم، پورا نام ہاشم ندیم قصرانی، ملک کے مایہ ناز ناولسٹ، شاعر اور اسکرین رائٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ سیالکوٹ صوبہ بلوچستان کی پیدائش۔ ابتدائی تعلیم کیڈٹ کالج پٹارو سے حاصل کرنے کے بعد 1996 میں بولان میڈیکل کالج سے سول سروس کا امتحان پاس کیا اور بطور اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ کام کیا۔ بعد ازاں TV سیریل اسکرپٹس کے تھرو انہوں نے خود کو انڈسٹری کے معروف لکھنے والوں میں شامل کرایا۔ 2010 کی دہائی کے آخر میں انہوں نے بطور اسکرین رائٹر کیریئر کا آغاز کیا۔ ان کی وجہ شہرت بننے والے ناولوں میں بچپن کا دسمبر، عبداللہ اور خدا اور محبت کا بڑا ہاتھ رہا۔
خدا اور محبت کے ناول سے ماخوذ 2012 کے سیزن 1 میں اسی نام سے ایک ڈرامہ بھی آن ایئر کیا گیا جو ان کے لیے خوش آئند رہا۔ ان کے نام نہاد ڈراموں میں دہانی، وصال اور عشق ذہی نصیب ایسے ڈرامے تھے جنہوں نے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا، اور اس طرح انہوں نے 19ویں لکس ہیئر اسٹائل ایوارڈز میں بیسٹ ٹی وی رائٹر کی نامزدگی حاصل کی، جبکہ پریزاد ناول کی تصنیف پر انہیں تعریفی و تنقیدی پذیرائی دیکھنے کو ملی۔ ان کی دیگر تصانیف میں صلیب عشق، ایک محبت اور صحیح، مقدس، رقص بسمل اور عبداللہ 3 شامل ہیں، جبکہ ڈرامہ رائٹر دیگر ڈراموں میں جھوم، جھوک سرکار، سامل یار پیا اور زیر تکمیل پروجیکٹ کیفے فراق شامل ہیں۔ ڈرامہ اسیر زادہ 2013، ڈرامہ سنگ مرمر 2016 اور عہد وفا 2019 کے رائٹر و کبھی کبھار اداکاری کرنے والے مصطفیٰ آفریدی ملک کے نامور اسکرین رائٹر کے طور پر اپنے مذکورہ ڈراموں سے ملک کے بہترین لکھاریوں میں اپنا نام لکھوا چکے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان KPK میں پیدا ہوئے، نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس سے ٹریننگ و تعلیم حاصل کی، بعد ازاں PTV پر مکتی ڈرامے کے چند اقساط لکھ کر شوبز کی دنیا میں شامل ہوئے۔ مکتی ڈرامہ ایک محب وطن اسٹوری پر بیس تھا۔ مصطفیٰ جو بذات خود اداکاری سے شغف رکھتے تھے، مگر ان کے اساتذہ نے انہیں لکھنے لکھانے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اپنے شوق کی خاطر انہوں نے اپنے ہی لکھے گئے ہم TV کے ڈرامہ آنگن میں اظہر کا رول ادا کیا۔ ان کے تمام ڈراموں کا تذکرہ تو مشکل ہوگا، مگر ان کے بہترین ڈراموں میں دل، نادان 2009، یہ راہ دل 2016، سنگ ماہ 2022، زرد پتوں کا بند 2024، فرار، تن من نیل و نیل 2024 شامل ہیں، جبکہ ان کا زیر تکمیل ایک ڈرامہ فرعون بھی تیاری کے مراحل میں ہے جو ان کی پروفائل کو مزید اسٹرانگ کرتا ہے۔